کھانا بیٹھ کر کھایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے پوچھا اور کھڑے ہو کر کھانا کھائیں تو حضرت انس نے فرمایا یہ گندا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھی یعنی یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب یاد آ جائے تو پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر شروع کر۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا اور پانی پیتا ہے۔ کھانا برتن کے درمیان سے نہ کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنے سامنے سے کھاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پیالے کی اطراف سے کھاؤ، اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، بے شک برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ کھانا ٹھیک لگا کر نہ کھایا جائے۔ حضرت ابو حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ سیدہ اسماء بنت ابو بکر جب سرید بناتی تھی تو اسے کسی چیز میں ڈھانپ دیتی یہاں تک کہ اس کا جوش دھواں ختم ہو جاتا، پھر فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر نہ پسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے۔ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برتن کو نہیں بھرتا۔ آدمی کے پیٹ کے لیے اتنے لقمہ ہی کافی ہے جو اس کے کمر کو سیدھا رکھے۔ اگر وہ ضروری ہی ہو جائے تو پیٹ کے ایک حصے کو کھانے کے لیے اور دوسرے کو پانی کے لیے اور تیسرے کو سانس کے لیے رکھے۔ جامعہ ترمذی۔ کھانا مل کر کھایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کھانا وہ ہے جو اکٹھے کھایا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیر ہو کر کھانا کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم علیحدہ علیحدہ کھاتے ہو۔ صحابہ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے کھانے پر جمع ہو کر بسم اللہ پڑھا کرو اور کھایا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کھانے میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ کھانے میں بڑوں کو مقدم رکھیں۔ سیدنا حذیفہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو آپ اپنے ہاتھ نہ ڈالتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے اور پھر ہاتھ ڈالتے کھانے میں۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ رومال سے نہ پونچھے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھوں میں چکنائی کی بو اور اس کو کوئی چیز تکلیف پہنچائے تو وہ خود ہی ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں ان سب کے برابر اسے دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور عمل کرنے والے کو بھی ثواب میں اس کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔